وہ مان چکے ہیں اور اب آگے جا کے یہ پالیسی ہوگا کہ اکثریت کی بنیاد پہ زور زبردستی کر کے کوئی ایک صوبہ یہ قدم نہیں اٹھا سکے گا. انشاءاللہ تعالی آگے جا کے اب باہمی رضامندی کے بغیر کوئی ایسا پانی کے حوالے سے نئے نہروں کے حوالے سے منصوبہ نہیں بن سکتا. یہ تاریخی کامیابی ہے, یہ آپ کی کامیابی ہے کہ آج کے بعد کوئی نیا کنال میرے میر پور خاص کے عوام کے اجازت کے بغیر نہیں بن سکتا. یہ سندھو ہمارے لیے نہ صرف ایک دریا ہے, یہ سندھو ہمارا تاریخ کا, ہمارا ثقافت کا حصہ ہے. ہزاروں سال سے اس دھرتی پہ نسلوں سے ہم یہاں آباد ہیں تو سندھو کی وجہ سے, ہم کاش کر رہے ہیں تو سندھو کی وجہ سے, ہم پانی پی رہے ہیں تو سندھو کی وجہ سے, ہم آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہے اپنا سندھو بچانے کے لیے. ہمارا ذرائع شعبے جو پاکستان کی معیشت کا بیک بون ہے, جو پاکستان کی ترقی اس شعبے سے جڑا ہوا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس ذرائع شعبہ کا دفاع کیا. اور اس وقت پاکستان کا کسان سندھ کا ہاری مشکل میں ہے. پورا پنجاب کے, پورے سندھ کے ہاری سراپا احتجاج اگر نیا کنالز پہ تھے تو اس لیے کہ ان کا معاشی قتل ہونے کا امکان تھا. ہم نے وہ ایک جو خطرہ تھا اس کا تو بندوبست کیا ہے, مگر ساتھ ساتھ ذرائع شعبے آج بھی انتہا مشکل میں ہے. چیف منسٹر صاحب سے میں نے کہا ہے کہ وفاق کی پالیسیز اپنی جگہ, ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں, مگر جو بھی آپ سے ہو سکتے ہیں کہ آپ اس مشکل وقت میں ہمارے کسانوں کے ساتھ تھے, ہمارا ہاری کے ساتھ تھے, ان کا مدد کرے تو وہ ضرور کرے. ہم انشاءاللہ تعالی ایک نیا پلان بنا کے آپ کے ساتھ مل کے آپ کے ساتھ اس پلان پہ ذرائع شعبے کو بہتر بنانے کے لیے, عوام کو ترقی دلوانے کے لیے, سندھ میں ترقی ہونے کے لیے ایک نیا منصوبہ تیار کر رہے ہیں. زراعت کے حوالے سے اس منصوبہ کا 3 پہلو ہوں گے. 3. ایک میرا بے نظیر زراعت کارڈ ہوگا, اور بے نظیر زراعت کارڈ کے ذریعے جو چھوٹے زمیندار ہے, جو ہاری ہے, جو پسماندہ طبقہ ہے, انشاءاللہ تعالی اس بے نظیر زراعت کارڈ کے ذریعے جو ہم نے شروع کیا ہے, اس کے ذریعے ہم مالی مدد بھی پہنچائیں گے, سبسڈیز بھی پہنچائیں گے, تاکہ اس مہنگائی کی دور میں ہم کسانوں کو مدد کر سکے. ساتھ ساتھ پاکستان میں چھوٹے زمیندار سب سے بڑا تعداد جو ہمارا ذرائع شعبے میں ہے وہ چھوٹے زمینداروں کے ہیں. اور اس وقت میں جہاں مہنگائی کی وجہ سے تمام ان پٹس جو ہے وہ بہت مہنگا بن چکے ہیں, اور ہمارے چھوٹے کسانوں کے لیے مشکلات کا سامنا ہے. جدید اور ماڈرن ٹیکنالوجی بھی موجود ہے, مگر وہ جدید اور ماڈرن ٹیکنالوجی بھی اتنا مہنگا ہے کہ میرا چھوٹا کسان اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. ہم آج تک ہزاروں سال پرانا جو فلڈ ایریگیشن موہنجودارو سے چلتا آ رہا ہے وہی نظام استعمال کر رہے ہیں, مگر
آج کے دن کے لیے ہمیں جدید ٹیکنالوجی اپنانے کی ضرورت ہے. تو سندھ حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم چھوٹے زمینداروں کو، چھوٹے کسانوں کو مدد کریں گے. ہم ماڈرن ٹیکنالوجی اپنائیں گے. ہم چھوٹے چھوٹے کسانوں کو اکٹھا کر کے ایک بڑا اتحاد بنائیں گے. اور ہر علاقہ میں جہاں یہ چھوٹے چھوٹے کسانوں کا زیادہ تعداد ہے، ہم آپ کے پاس آئیں گے. میں سی ایم صاحب آپ کے پاس بھیجوں گا کہ آئے، جیسے سیاسی اتحاد بنتے ہیں، ہم اپنا کسانوں کا ایسا اتحاد بنائیں گے، چھوٹے کسانوں کا اتحاد بنائیں گے. اور آپ کو مل کے اس اتحاد، جب آپ مل کے محنت کریں گے نا، جب یہ حکومت کی مدد کے ساتھ یہ چھوٹے کسان مل کے کام کریں گے، تو ویسے ہوگا جیسے وہ بڑے اور امیر کسان ہیں کہ وہ کام کر رہے ہیں. اس لیے اگر ایک کے لیے آپ کے ان پٹ مہنگا ہے، جب ایک اپنا خریداری کرتے ہیں تو وہ مہنگا ہوتا ہے. جب آپ کسان ایک اتحاد بنائیں گے، اجتماعی خریداری ہوگا، تو پھر آپ کم قیمت میں وہی سامان منگا سکیں گے. تب ہم یہ کسانوں کے اتحاد جو جگہ جگہ بنائیں گے، جو جدید ٹیکنالوجی ہے جو آج چھوٹا کسان افورڈ نہیں کر سکتے، تو جب ہم یہ چھوٹا کسانوں کا بڑا اتحاد بنائیں گے تو آپ مل کو وہ جدید ٹیکنالوجی بھی استعمال کر سکیں گے. اور یہ صرف نہیں، میں نے حکومت کو ہدایت دیا ہے کہ جہاں جہاں یہ چھوٹا اتحاد بنتا ہے، وہاں سندھ حکومت نے جا کے مل کے ان کے ساتھ کام کرنا پڑے گا. ہم آپ کے پارٹنر بن کے کام کریں گے، کسانوں کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کام کریں گے اور انشور کریں گے کہ مالی مدد آپ کو ملے، سبسڈیز آپ کو ملے، ماڈرن ترین ٹیکنالوجی آپ کو ملے. اور جو یہ بڑے بڑے کاروبار کرنے والے ہیں، ان کو بھی اجازت ہے کہ آئے کاروبار کرے، مگر جب یہ کسانوں کا اتحاد ہوگا، سندھ حکومت آپ کے ساتھ ہوگا، تو ہم مل بیٹھ کے ان سے بات کریں گے کہ آپ کے ساتھ بڑے بزنسز کے ساتھ بھی کاروبار کرنے کے لیے تیار ہے، مگر ان کو چھوٹا کسان کو، ہاری کو ان کا حق دینا پڑے گا، ان کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا. تو یہ دو پہلو ہیں. ایک انشاءاللہ تعالیٰ میرا زراعت کا شروع ہو گیا ہے، اس کو ہم نے ایکسپینڈ کرنا ہے. ہم نے ماڈرن ٹیکنالوجی کے لیے یہ کسانوں کے اتحاد جگہ جگہ بنا کے چھوٹے کسانوں کا، چھوٹے ہاری کا ترقی بندوبست کرنا ہے. اور تیسرا پہلو میرا یہ ہے کہ میں نے تو بھارت سے مقابلہ کرنا ہے ان کا زراعت کا نظام سے. چین جیسا ممالک ہمارا ہمسایہ ملک ہے، وہاں وہ جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. ان کے پاس جتنا زمین ہے، کون مقابلہ کر سکتا؟ تو ہم ساتھ ساتھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو سی ایم سندھ سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی استعمال کریں. آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے جو حکومت کا زمین ہے، جو آباد نہیں ہے، وہاں بھی آپ یہ پائلٹ پروجیکٹ شروع کریں. آپ بڑے بڑے طاقتور کسانوں کے ساتھ مل کے، امیر ترین شخص کے ساتھ مل کے پاکستان کا ایسا مضبوط ماڈرن ایگریکلچر کا نظام بنائیں جس سے ہم ان کا بھی جدید ترین ایگریکلچر کا مقابلہ کر سکیں. لیکن ہمارے ہاں ہم کارپوریٹ فارمنگ نہیں کریں گے، ہم پبلک پرائیویٹ فارمنگ کریں گے. اس لیے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے ہمیں سکھایا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ سے جب حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر مل کے کام کرتے ہیں تو ترقی ہو سکتا ہے. ہم نے تھرپارکر میں زرعی انقلاب اگر لے کر آئے ہیں تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے انقلاب لے کر آئے ہیں. اور آپ کی ترقی، آپ کو روزگار دلوانا، میرے کسان کو خوشحال دیکھنا، یہ میرا ذمہ داری ہے. ہم ہمیشہ انشاءاللہ تعالی مثبت سیاست کریں گے.
ایک ایسا سیاست ہوتا ہے کہ آپ شروع ہی نہ سے کرتے ہو. جب آپ نے کچھ اچیو نہیں کرنا ہے تو پھر آپ ہر چیز کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن میرا ذمہ داری ہے آپ کو روزگار دلوانا, آپ کو ترقی دلوانا. تو جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے, چاہے وہ ذرائع کاج کے ذریعے, چاہے وہ کسانوں کے اتحاد سے ذریعے, چاہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے, انشاءاللہ تعالی میں سندھ میں کم از کم ذرائع انقلاب لے کر آؤں گا. سندھ میں ہم کامیاب ہوئے تو کل انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان میں ہم یہ ذرائع انقلاب لے کر جائیں. آپ نے دیکھا سندھو کے تحفظ کے لیے جس محنت کے ساتھ, جس جوش کے ساتھ, جس جذبہ کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے نکلے, سندھ کے سول سوسائٹی نکلے, سندھ کے لائرز نکلے, ہم نے سب ان کو سلام پیش کیا ہے. مگر ہمارا جد و جہد اب رکا نہیں ہے. ایک کامیابی تو ہمیں ملا ہے, مگر کوئی اور اب ہمارا سندھو پہ ڈاکہ مارا ہے. کسی اور نے ایک ڈاکہ مارا ہے سندھو پہ. نام ہے اس کا مودی. گجرات کا کسائی مودی نے اب سندھو پہ حملہ کیا ہے. اور میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے ہم مل بیٹھ کے ساتھ ہو کے اپنا سندھو کا آواز ملک کے اندر اٹھاتے ہیں, اب جب بین الاقوامی سطح پہ سندھو خطرہ میں ہے تو نہ صرف یہ صوبہ کہ تمام عوام, چاہے پیپلز پارٹی کا ہو, چاہے کسی اور جماعت کے ساتھ ہو, آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اور اس سندھو کو مودی کے خطرے سے دفاع کریں. یہ میں نے 27 دسمبر کو کہا تھا کہ جب میں آپ کا وزیر خارجہ تھا تو میں تب بھی سندھو پہ حملے ہوتے تھے اور میں بین الاقوامی سطح پہ آپ کا وزیر خارجہ کی حیثیت میں اس سندھو کا دفاع کرتا آ رہا ہوں. اور میں اسی انڈس واٹر ٹریٹی کا ذکر کر رہا تھا کہ تب بھی انڈیا نے کوشش کیا, اور اب مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی کے واقعہ کے بعد انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو نہیں مانتے. ہم ان کا یہ فیصلہ کو نہیں مانتے. ہم نے سکھر میں ان کو پہلے کہا تھا, ان کو یہ سمجھ ہونا چاہیے کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے, اسلام پرامن دین ہے, ہم جنگ نہیں چاہتے, مگر جو ہمارا سندھو پہ حملہ کرے وہ جنگ کا تیاری کرے. یہ سندھو صرف ایک دریا نہیں ہے, یہ سندھو ہمارا ثقافت ہے, ہمارا تاریخ ہے. نہ صرف میرا, میں تو مہنجو دارو کے پاس رہتا ہوں. یہ اینشنٹ انڈس ویلی سیولائزیشن 3000 سال پرانا جو بات تھا وہ اس لیے کہ سندھو کی وجہ سے. لیکن جتنا یہ سندھو میرا ہے, جتنا یہ میرا تاریخ اور میرا ثقافت کا حصہ ہے, تو بھارت کے عوام بھی اس سندھو سے پیار کرتے ہیں. بھارت کے عوام بھی جانتے ہیں کہ یہ ہم دونوں ممالک کی تاریخ اسی سندھو سے جڑا ہوا ہے. اگر ان کا وزیر اعظم جگہ جگہ جا کے پہنچ کے کہتا ہے کہ میں اینشنٹ سیولائزیشن کا نمائندگی کر رہا ہوں, وہ تو سندھو سیولائزیشن کا نمائندگی ہم کر رہے ہیں.
نہ ہم اس کو اجازت دیں گے کہ وہ سندھو کا گلا گھونٹے، اور انشاءاللہ تعالی نہ بھارت کے عوام یہ اجازت دیں گے کہ ان کا جو وزیر اعظم ہے وہ کوئی ایسا فیصلہ لے۔ ہم تیار ہیں آخری حد تک لڑنے کے لیے، اپنا دریا کو بچانے کے لیے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، مگر وہ سندھو پہ حملہ کرے تو ان کو معلوم ہے کہ یا اس سندھو سے پانی بہے گا یا خون بہے گا۔ ہم دہشت گردی کا مقابلہ، دہشت گردی کا بہانہ مجھے نہ سنائیں۔ میں شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہوں، میں دہشت گردی کا متاثرین ہوں۔ اگر بھارت میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہوا تو میں بھارت کو کہتا ہوں پکڑا اس دہشت گرد کو، اس دہشت گرد کو پکڑ کے تختے دار پہ چڑھا کے لٹکا دو۔ مگر یہ الزام پاکستان پہ کیسے عائد کر رہے ہو؟ کیا میرپور خاص سے اٹھ کے پاکستان کی اٹھ کے جا کے مقبوضہ کشمیر پہ یہ حملہ ہوا؟ نہیں۔ اگر بھارت کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا، تو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک بے گناہ کو قتل کرنا انسانیت کا قتل کرنا کی ایکول۔ تو ہم یہ مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اس میں ملوث تو تھے ہی نہیں۔ ثبوت ہے تو ہمیں وہ ثبوت دو، میرپور خاص کے عوام کو بتاؤ کہ یہ دہشت گرد کون ہے، ہم خود اس کو پکڑ کے یہاں اسی میرپور خاص کے میدان پہ تختے دار پہ چھٹا پھانسی میں لٹا دیں۔ ہم دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں، لڑتے آ رہے ہیں اور آخری دم تک لڑتے رہیں گے۔